نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی، دنیا بھی بنائی، اور ہمیں بار بار یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، لگتے ہو ایسے جیسے مر کے ختم، لیکن حقیقت میں ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے محض یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس دعوے پر دلائل قائم کیے، اور دلائل قرآن و سنت میں بیان تو کیے، لیکن عقلی دلائل قائم کیے اس پر، وہ دلائل جن کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کر سکتا، جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور بتایا کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگے، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہو۔ اس بارے میں لوگوں کے مختلف مذہبوں کے بہت سارے مختلف نظریات تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح پھر بھٹکتی رہتی ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ روح بھی مر جاتی ہے، بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم۔ کچھ کہتے تھے کہ ایک جنم سے ہم دوسرے جنم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، کسی کے دعوے کا، تو آپ یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو آپس میں ہی متفق نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کیا ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ مثلاً جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تو آپس میں ہی کسی بات میں متفق بولو نہیں ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ پھر جو آسمانی مذہبوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ خود آپس میں لڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تک یہودی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ تک، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، مگر یہود و نصارہ دونوں مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں پہلے آپس میں تو متفق ہو جاؤ۔
تو یہ آپس کا اختلاف اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب یہ آپس میں ہی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں تو ہمیں کیوں گائیڈ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سب غلط ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب غلط ہیں. لہذا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں. گویا کہ یہ بحث بنیاد سے ہی غلط ہے کہ خدا ہے، رسول ہے، آخرت ہے. یہ سب کچھ سائنس ہے. بس سب کچھ کیا ہے؟ سائنس. سائنسدان جو کہہ رہے ہیں وہ تو پروف دیتے ہیں اس کا. سائنسدانوں نے اگر بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مل کے پانی بنتا ہے، تو سائنسدان یہ دعویٰ کرنے پر ان کو شرم سے پانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ لیبارٹری میں دکھا دیں گے آپ کو جا کے، بھائی دیکھو یہ آکسیجن ہے، یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے. وہ پروف کر سکتے ہیں اس کو. حالانکہ وہ بھی غیب میں نا، ہمیں کیا پتا ہائیڈروجن کیا اور آکسیجن کیا؟ غیب کی خبر ہے نا. سائنسدانوں نے دی، ہم ایمان لے آئے. کیوں؟ سائنسدان جو بات کرتے ہیں وہ دلیل سے بول لو بھائی ثابت کرتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح. اور مذہبی لوگ جو بات کرتے ہیں وہ آپس میں ہی متفق نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو آپس میں اختلاف ہوتا. جیسے پانی کے بارے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کچھ اور فارمولہ ہے اس کا، ہے بھائی. کوئی جاپان کا الگ مسلک ہو، جاپان میں جو ہری پگڑی والے سائنسدان ہیں وہ کچھ اور کہتے ہوں، نیلی پگڑی والے بولو نا کچھ اور کہتے ہوں، گلابی والے کچھ اور کہتے ہوں. تو سائنسی تحقیقات وہ طے شدہ ہوتی ہیں. تھیوریز میں تو اختلاف ہوتا ہے، جو سائنس کی تھیوریز ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. وہ تو خود سائنسدان مانتے ہیں کہ بھئی تھیوری ہے، اس میں رائے قائم کی جا سکتی ہے. لیکن جو طے شدہ باتیں ہیں ان میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. جبکہ مذہبی لوگ جن باتوں کو طے شدہ مانتے ہیں ان میں آپس میں لڑتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. یہودی کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو نہیں ہے. ارے بھائی تم دونوں ایک چیز کو ریسرچ مانتے ہو، تھیوری نہیں مانتے، اور پھر آپس میں کیا کرتے ہو؟ اختلاف. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے ہی نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کچھ حقائق طے شدہ ہوتے ہیں، مانے نہیں جاتے. دیکھو علماء بیان کرتے ہیں پہلے فلسفہ بہت پڑھایا جاتا تھا، اب وہ یونیورسٹیوں سے جو اس طرز کا فلسفہ ہے شاید پڑھایا جاتا ہو، لیکن ہمیں کوئی ایسا فلسفی ملتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم نے کوئی ہر جگہ جا کے ریسرچ بھی نہیں کی ہے. دلائل کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جس کو بدیہی کہا جاتا ہے، بدیہی، جس کا انکار کرنا آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. مشاہدہ، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ موجود ہے، دھوپ دیکھ کے آپ یقین کر لو گے کہ سورج بولو نا موجود ہے. اس میں کوئی رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا رائے کا اختلاف اس میں. اب اگر روشنی ہے، دھوپ کی روشنی ہے، اس روشنی کو دیکھ کر وسیم بھائی یہ کہنے لگیں کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہوگا کہ یہ غلط بول رہے ہیں؟ اور بھائی یہ تو دھوپ بتا رہی ہے کہ رات کے 12 نہیں ہو سکتے اس وقت. اس کو کہتے ہیں بدیہیات. نظر آ رہا ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 4. 2 + 2 کتنے ہو گئے؟ سامنے. اس میں کون اختلاف کرے گا؟
کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نظری کہا جاتا ہے, اس میں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ایک عام آدمی کو جس کو کالو کے لیٹر کا نہ پتا ہو, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر کہتا ہوں, جس کو کالو کے لیٹر کا, بچپن سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کالو کا لیٹر, کیلکولیٹر ہوتا ہے نا, جس کو کالو کے لیٹر کا نہ پتا ہو, آپ نے اس سے کہا کہ 2 ضرب 358 اتنے ہوتے ہیں, وہ فوراً جواب دے دے گا؟ بولو نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں ہوتے ہوں, مجھے کیا پتا بھائی. یا اس سے کہا گیا 356 کو 255 سے ضرب دو تو یہ جواب آئے گا, تو ایک دیہاتی آدمی کیا کہے گا, آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی, ہو سکتا ہے آئے گا, ہو سکتا ہے نہیں آئے گا. اب جس چیز کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے تو کوئی گنوار دیہاتی اس کے جواب کی فکر میں نہیں پڑے گا. کسی نے اس دیہاتی کو کہا کہ 256 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو یہ جواب آتا ہے, ہم 250 کو کر لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی کیلکولیشن آسان ہو نا. 250 کو میں خود ایسی کیلکولیشن مارکیٹ میں لا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کرنا پڑے گا, بھائی اس کا جواب بتا دو. 250 کو 300 سے ضرب دیا جائے تو 750 جواب آتا ہے, لیکن یہ اس کو پتا ہے جو تھوڑی بہت ریاضی, بلکہ یہ تو ہر ایک کوئی پتا ہے, فرض کر لو نہیں پتا ہے, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے, 750 جواب آ رہا ہے, صحیح ہے نا. 250 کو آپ نے 300 ضرب دیا, کیا جواب آ رہا ہے 750. اب جن کو میتھ کا بالکل بھی پتا نہیں ہے, وہ بالکل بھی سے وہی دماغ ادھر جاتے, بالکل بھی پسند نہیں ہے, پھر آپ بیان سن لیے گا. تو جس کو اس کا نہیں پتا نا, آپ کو سمجھ میں آ گیا میرا خیال ہے, بالکل بھی پسند نہیں. تو جس کو اب ایک گنوار آدمی نے دودھ والے کو 1000 کا نوٹ دیا, 750 روپے بنتے تھے, اس نے واپس کرنے ہیں 250 روپے. تو اب جب وہ 250 روپے واپس کرے گا, تو جس کو میتھ کا پتا ہے کہ میں نے 250 کی 3 تھیلیاں خریدی ہیں کسی بھی چیز کی, تو وہ فوراً چپکے سے 250 روپے لے کے گھر چلا آئے گا. لیکن جس کو معلوم نہیں ہے, اس کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی, تو وہ اس دودھ والے سے, جیسے ہی دودھ والے نے 1000 کا نوٹ لیا اور 250 تھما دیے, تو یہ بیٹھ کے کیلکولیشن کرنا شروع کر دے گا. دودھ والا کہے گا بھائی میں نے 250 واپس کرنے ہیں, یہ فوراً یقین نہیں کرے گا, کہے گا ٹھہرو میں کیلکولیٹر سے ذرا کیلکولیشن کروں, اگر کیلکولیٹر نہیں ہے تو مجھے ذرا لکھنے دو. یہاں یہ 1000 میں سے جب 750 روپے خرچ کیے جائیں تو 250 واپس دینے پڑتے ہیں. یہ بات بدی ہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے, اس میں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے بدی ہی ہے, بھائی آپ کے لیے ہے نا, کوئی ایک عام آدمی کے لیے جو بالکل ہی گنوار ہو اس کے لیے تھوڑی ہے. یا اور تھوڑی سی اس کیلکولیشن کو پیچیدہ کر لیں, 358 روپے دیے, آگے سے وہ واپس کر رہے کچھ پیسے, تو آپ اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کرو گے, بلکہ آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, کیلکولیشن کرو گے, ذرا صبر کرو یار, مجھے ضرب تقسیم نہیں آتا, وسیم بھائی کو بلاؤ یار. اور جب یہ کاروبار کروڑوں روپے میں ہو, کروڑوں روپے میں, تو اس کے لیے تو اکاؤنٹنٹ رکھا جاتا ہے, پھر ساری کیلکولیشن آپ خود نہیں کرتے. بینکوں میں دیکھو نا, روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے جا رہے ہیں. بینک کا کتنا پروفٹ ہوا, کتنی بینک نے انویسٹمنٹ کی ہے, کتنی تنخواہوں میں نکلا, یہ ساری چیزیں نظری ہیں یا بدیہی ہیں؟ نظری ہیں, لیکن رزلٹ ان کا 100% درست ہوتا ہے. لیکن غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچو گے, غور و فکر کیے بغیر آپ اس رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ایسی چیزوں میں جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اختلاف کرتے ہیں, جو کیلکولیشن کر کے نتیجہ بتاتے ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
جو کیلکولیشن کرے گا نا، آلات استعمال کرے گا، ریاضی دانوں کو بلائے گا، جمع تفریق کرے گا، وہ جیسے 2 اور 2 کو 4 کہنے والا جس رزلٹ پہ پہنچا ہے، ایسے وہ کروڑوں روپے کے کیلکولیشن کے بعد 100 آدمی بھی اگر کیلکولیشن کریں گے تو نتیجہ ایک ہی آئے گا. اب یہ بدیہی نہیں ہے، یہ ہے نظری، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو غور و فکر کریں گے تو وہ اس لازمی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس نتیجے پہ دوسرا آدمی پہنچا ہے. جو غور و فکر نہیں کریں گے وہ اگر عقل مند ہوں گے تو کہیں گے بھائی ہم نے چونکہ غور و فکر نہیں کیا لہذا ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے. وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. وہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں نہیں پتا، 358 کو 486 ضرب دیا تو یہ جواب آتا ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نے غور ہی نہیں کیا اس بارے میں. اور جن کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوگی وہ انکار کر دیں گے کہ یہ جواب غلط ہے. بھائی کیسے غلط ہے؟ دلیل دو. آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہاں کی ہے. اب اس کیلکولیشن کو چیک کرنے کے لیے بھی تو کوئی اکاؤنٹنٹ چاہیے نا. تو جس دلیل سے اگر آپ کوئی دعویٰ ثابت کر رہے ہیں تو اس دعوے کو ماننے میں جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا، جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جس کو خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، جس کے زندگی کے مزے کرکرے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے دلائل میں اختلاف کرتے ہیں. جن کے مفاد پہ زد نہیں پڑتی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کا برحق ہونا یہ نظری تو ہے، لیکن جو بھی غور و فکر کرے گا، دلائل کے تانے بانے ملائے گا، وہ لازماً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس میں رائے کا اختلاف نہیں ہو سکتا. تبھی تو قرآن یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ جو رائے کا اختلاف کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اسلام کو ماننے سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے. شریعت کا اصول ہے، بلکہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہے کہ جس کے مفاد ہوں اس شخص کے حق میں گواہی دینے سے. زید اور بکر کا مکمکہ ہوا ہے آپس میں. زید نے کہا کہ عدالت میں میرا کیس چل رہا ہے، عدالت میں میرا کیس چل رہا ہے، 1 کروڑ روپے کا کیس ہے، میں جیت گیا نا تو آدھے تیرے. اور زید گواہی کے طور پر لے گیا بکر کو. بکر گواہی دے گا نا زید کے حق میں. عدالت کو جب پتہ چل گیا اگر کہ ان دونوں کی آپس میں طے ہوا ہوا ہے معاملہ ان کا آپس میں کہ یہ جیت گیا تو 50 اس کو دیں گے، تو عدالت اس کی گواہی قبول کرے گی؟ کبھی قبول نہیں کرے گی. تو حق میں اختلاف اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا حق کو تسلیم کر لے تو اس کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے. آج اگر یہودی مان لے کہ اسلام برحق ہے تو پھر اسرائیل کا وجود ناجائز ہو جائے گا. آج اگر دنیا کے غیر مسلم ریاستیں اسلام کو مان لیں کہ برحق مذہب ہے تو پھر ان کے جو اپنے آئین ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے. بتاؤ آج امریکہ مان لے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے اور خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام برحق ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ اسمبلی میں قانون سازی کیوں کر رہے ہو؟ پھر اس خدا کو مانو نا، اس نے جو قانون بنایا ہے. وہ تو زنا کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا. مانے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اس آفاق میں پھیلا دیے ہیں. مگر یہ دلائل بدیہی نہیں ہے، نظری ہیں. وہاں نظری ایسے ہیں جب بدیہی سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن ہے نظری. غور کرنا پڑتا ہے. جو غور کرے گا وہ نتیجے تک پہنچے گا، جو غور نہیں کرے گا وہ ساری زندگی گمراہیوں میں ٹھوکریں کھاتا رہے گا. اور غور کرنے کے بعد نتیجے کو تک پہنچیں گے تو سب مانے گا وہ جو اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دے. ورنہ درست نتیجے تک پہنچنے کے بعد بھی اس نتیجے کو مانے گا نہیں اس کو.
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ کو آج بھی اسلام کے پیرالل دنیا میں کوئی قانون نظر نہیں آئے گا، اس کے ہم پلہ ہے نہیں. دنیا قانون صحیح بنا بھی نہیں سکتی، اور بنا لے تو نافذ نہیں کر سکتی. نفاذ کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن سے، انہوں نے کل کا اپنا واقعہ بتایا کہ وہ لندن میں کہیں بہت گھومے ہوں گے، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو بھائی ہاتھ کھڑا کر دیں، ویسے تو آتے ہیں بیان سننے. نہیں، یہ بھی کینیڈا سے ماشاء اللہ. وہ لندن سے آئے ہوئے، کینیڈا یا لندن پتہ نہیں، آج نہیں آئے میرا خیال ہے، یہ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ لندن سے آئے نا. لندن سے آئے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان میں آتے تو پھر یہاں کے حساب سے چلیں گے نا. ٹھیک ہے، لندن میں تو لوگ لیٹ نہیں ہوتے، لیکن پاکستان آئے پھر یہاں کے حساب سے. کہتے ہیں نا جس ملک میں اس فقہ کو فالو کرتے ہیں بعض لوگ، تو ہمارے یہاں لیٹ فقہ چل رہا ہے، ہر کام لیٹ. تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا تو میں شراب کی طرف نہیں گیا، حالانکہ لوگ پیتے ہیں بہت زیادہ. وجہ کیا ہے کہ ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد شراب سے نفرت. وہ واقعہ یہ دیکھا کہ کہیں کسی گورے نے شراب کے نشے میں کسی بے گناہ خاتون کو، وہ گورا نہیں سوری بلیک گورا تھا، گورے کی بھی دو قسمیں، ایک بلیک گورا اور ایک کالا وائٹ گورا. تو وہ بلیک والا گورا تھا. اب آپ کہیں گورا بھی اور بلیک بھی ہے، تو گورے سے مراد اس کنٹری کا تھا وہ، لیکن تھا بلیک. تو وہ جو بلیک گورا تھا اس نے نشہ پیا ہوا تھا، تو ایک خام خام ایک لڑکی کے پنچ مارا، اس بیچاری کے سامنے کے دانت وہ زندگی بھر ہنسنے مسکرانے کے قابل نہیں رہی. اب جب بھی وہ مسکرائے گی کسی سے دانت ادھار لے گی، مسکرا کے واپس رکھ دے گی. اب آپ آج کے بعد اس کے اپنے دانت نہیں ہیں. کہہ رہے مجھے بڑا ترس آیا اس لڑکی کے اوپر، بے گناہ بیچاری ہے وہیں جا رہی ہے اور یہ نشے میں اٹھا پھوڑ دیا اس. تو میں نے ان سے کہا جب انہوں نے واقعہ بتایا نا، میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ قانون کتنا مضبوط ہے، کہ جس نے نشے میں مکہ مارا ہے، نشے میں مکہ مارا ہے، پولیس اس کو پکڑے گی، رشوت لے کے چھوڑے گی نہیں. ہمارے ہاں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹو بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی نے بغیر نشے کے بھی مکہ مار دیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ مکہ مارنے والا ہے کس لیول کا آدمی. بڑا آدمی ہے تو ایک اور مکہ لگا دو آپ، چھوٹا آدمی ہے تو 6 مکے اور بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو جو اس نے نہیں مارے. یعنی جتنے دانت ٹوٹنے کے کیس آئیں گے نا، اب قیامت تک کسی کے کھاتے میں، اس مجرم کے کھاتے میں جائیں گے. وہ جہاں بھی پولیس کو کوئی بغیر دانت کا نظر آئے گا، پولیس بلائے گی، ہاں بھائی کس نے توڑا، کہ پتہ نہیں، لے آؤ یار وہی ہے نا، وسیم کو اٹھا کے لاؤ بھائی وہاں سے، اس نے فلاں خاتون کے دانت توڑے تھے، لہذا اس کے بھی کس نے توڑے ہیں، وسیم نہیں توڑے ہوں گے. ہمارے محلے میں بچپن میں ایک شخص نے چوری کی، لڑکا تھا نوجوان، بنگلے میں وہ لوگ مالک مکان گئے ہوا تھا کہیں 2-3 مہینوں کے لیے، تو یہ لوگ گئے وہاں چوری کر کے آ گئے، پکڑے گئے. بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو مجھے ملا، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن پولیس والے مجھے توبہ کرنے دے نہیں رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار اب جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے اٹھا کے بلا وجہ چترول لگا کے اگلواتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کی، پھر ثابت ہو جاتا ہے نہیں کی تو چھوڑ دیتے ہیں. کہہ رہے وہ چترول تو سمجھ میں آ رہے تھے، یہ والے کس کام کے چترول ہیں بھائی؟ جہاں چوری ہوگی پہلے احتیاطاً احتیاطاً 8-10 چترول ہمارے لگتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے چور بنا رہے ہیں کہ یار جب میرے لگنے ہی ہے، ہر محلے کی چوری میرے ہی کھاتے میں ڈالنا ہے تو پھر یہی کام شروع کر دو. خیر میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے آخرت کے چترول اس سے سخت ہیں. تو یہ نیگیٹو چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، بعض دفعہ وہ چھوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاں مجرم نہیں چھوٹتا، پکڑا جائے گا. لیکن یہ کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو،
اس کے باوجود بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے. اور جس معاشرے میں قانون اتنا مضبوط ہے اس کے باوجود بھی وہ شراب پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. نہ اس بلیک گورے کی اس سے کوئی دشمنی, اس وائٹ گوری سے, نہ اس کا ارادہ, نہ کوئی جھگڑا, صرف کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی اور ایک بے گناہ عورت کی آپ نے بتی سی نکال دی. تو یہ فالٹ کہاں سے آیا ہے؟ مذہب نہ ہونے سے آیا ہے کہ اتنے دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ اور اتنے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے پولیس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے مگر وہ جرائم کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہیں. شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے. دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا فالٹ ہے, اتنا بڑا انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے یہ شراب, کہ ایک آدمی پینے کے بعد ایسا بہکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. وہ تو شکر ہے مکہ تھا, ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں تھی, کوئی چاقو نہیں تھا, ورنہ گلا کاٹ دیتا اس کا. تو میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو. پازیٹو یہ کہ قانون مضبوط ہے, نیگیٹو یہ کہ اتنا مضبوط ہو کے بھی ایک آدمی نے اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا آگے سنیں ہوا کیا. ہم تو اپنا تبصرہ پارسل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے کہا آگے سنیں ہوا یہ ہے کہ اس بلیک کو سزا نہیں ملی. لو بھائی, کیوں نہیں ملی بھائی اس بلیک کو؟ اس وائٹ بلیک گورے کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ تو نشے میں تھا, اس کا قصور نہیں ہے, جان کر تھوڑی کیا. اگلے کے دانت بھی گئے. یہ جب انسانی عقل قانون بناتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. پی کے آپ نے بندہ مار دیا, پی کے آپ نے ہو سکتا ہے 2-4 چترول یا کوئی جرمانہ تھوڑا بہت لگا ہو, کوئی وہ کیس نہیں بنا جو سچی مچی جاگتی حالت میں جب دانت توڑنے پہ کیس بنتا ہے. اسلام میں آپ شراب پی کے کوئی جرم کریں یا بغیر شراب کے کوئی جرم کریں, دونوں میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ نے نشے میں بندہ مار دیا تو شریعت کہتی ہے کہ جس بندے کو قتل کیا ہے اس کے وارثین آپ سے قصاص لیں گے, بالکل اسی طرح جیسے شراب کے نشے کے بغیر کسی نے بندہ مارا ہو. اس لیے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کہ میں پی کے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ بندہ مار دیا اس نے. پینے سے پہلے تو پتا تھا کہ کتنے لوگ شراب پی کے بندے مار چکے ہیں, کتنے لوگ شراب پی کے ایکسیڈنٹ کر چکے ہیں, کتنے لوگ شراب پی کے دانت توڑ چکے ہیں. تو پینے سے پہلے کیا اس کو یہ ہوش نہیں تھا کہ میں پیوں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ لہذا اسلام میں شراب پی کے جرم کرنا اور شراب پیے بغیر جرم کرنا, ان دونوں کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس قانون, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا قانون کیوں نہیں بنایا کہ پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور, بغیر پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور. کیونکہ خود بھی پیتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ آج اس نے پی کے کچھ بندے کو مار دیا تو کل یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا اصل حل یہ تھا کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے, مگر کسی کا باپ بھی شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتا, چونکہ پابندی لگانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ مذہب کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا مدینہ کی گلیوں میں کہ شراب پر پابندی ہے. عرب صدیوں سے شراب پیتے آ رہے تھے اور ان کی شرابیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی آج. انگور اور کھجور کی پکی شرابیں جو بہت زیادہ نشہ آور ہوتی ہیں. فقہا نے انگور کھجور کی شراب کا حکم الگ بیان کیا ہے, انگور کھجور کے علاوہ شراب کا حکم الگ بیان کیا ہے. شرابوں کے عادی تھے مگر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے بہا دیے صحابہ کرام نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا, فرمایا جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی ان برتن کو دھو کر استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جن مٹکوں میں شراب بنتی تھی ان مٹکوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا آپ نے. وہ دن جو آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو شراب اور جوا یہ ناپاک ہے, شیطان کا عمل ہے, فاجتنبوہ اس سے بچو. جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن سے لے کے 1400 سال تک یہ آیت
مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے. اور آج بھی مسلمانوں میں اکثریت شراب سے دور ہے. جو پیتے ہیں وہ وہی زیادہ تر پیتے ہیں جو غیر مسلموں میں رہتے ہیں, جو وہاں سے خراب ہو کر آتے ہیں. تو قانون بنانے کی بھی طاقت نہیں ہے مذہب کے بغیر آپ کے پاس, اور اگر آپ کے ماہرین بیٹھ کر بنائیں تو اس کو نافذ کرنے کی بھی پاور نہیں ہے, مانے گا نہیں کوئی اس کو. یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اگر کسی نے شراب پی کے بیوی کو طلاق دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. طلاق کے مسائل میں جتنا اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اتنا کسی اور حکم میں مذاق نہیں اڑایا جا رہا. 2 منٹ لگتے ہیں آج لوگوں کو طلاق کے بعد مسلک چینج کرنے کے لیے. ہمارے کوئی ریلیٹو کا فون آیا کہ بھانجے نے 3 طلاقیں دی ہیں بھی پچھلے ہفتے, تو سب مدرسوں سے فتویٰ لیا 3 ہو گئی ہیں تو مسلک چینج کر لیا, اور پورا خاندان یا وہ میاں بیوی اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہارے پاس کوئی شخص طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کروانے کے لیے آتا ہے, اسے گلے مت لگاؤ, اس کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے آج تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل حدیث صحیح ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض خوش ہو رہے ہوتے ہیں, گھر گھر جا کے اس کو اور مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, اجماعی ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے واضح بیان کر دیا, حدیث نے بیان کر دیا, بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں, تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں. کسی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف سند دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. چاروں اماموں کا اجماع ہے. تو طلاقیں دینے سے پہلے سوچا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے, فوراً چینج مسلک. وہ بھی بیٹھے ہوئے ٹھپے لگانے کے لیے فوراً چلو بھائی حلال ہو گئی. خدا کے غضب سے ڈرو یار, تم کانپ جانی چاہیے انسان کی روح کہ وہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمر پہ یہ غلط الزام لگا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کا قانون بنایا. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک تھیں تو کیا حضرت عمر کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ 3 کو 3 کر دیں, حلال بیوی کو حرام کر دیں؟ یہ بات ایک 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھائیں سمجھ میں آ جائے گی, ہمارے اہل حدیث علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آج علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, حوالے ہیں. حدیث نمبر فلاں, حدیث کا یہ متن ہے. اتنا آسان معاملہ ہوتا تو لوگ مجتہد کیوں بنتے, مدرسوں میں بیٹھ کے علم کیوں حاصل کرتے, اصول فقہ کیوں پڑھتے, مجتہدین کو فالو کیوں کرتے. تو خوب سمجھ لیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دے دی اور جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر اجڑ رہا ہے تو کیا کریں. تو خوب اصول ایک یاد رکھو, غلطی سے پہلے شریعت کے اصول کچھ اور ہیں, غلطی کے بعد اصول کچھ اور ہیں. یہ خوب سمجھ لو اس کو اچھی طرح. جب تک آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو اسلام آپ کو غلطی اور مسٹیک سے روکتا ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا غلط ہے یا نہیں ہے؟ بول لو نا بھائی, غلط ہے, ناجائز ہے, سزا ہے اس پہ شریعت میں. یہ عمل تو غلط ہے. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو کوڑے پہلے لگاتے, فتویٰ بعد میں دیتے تھے اس کو. تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اسلام نے, قرآن نے ڈیورس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہ دی جائے, اور اس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے. بہت سارے پروسیس ہے اس کا, بلکہ پہلی طلاق سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے کہ دونوں خاندان بیٹھیں, جوڑ کی کوشش کریں. وہ تمام پروسیس کو نظر انداز کیے بغیر ایک دم غصے میں آ کے دھڑ 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 فائرنگ شروع کر دینا, اور جاہلوں کی طرح اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے, تو ماموں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے, تو نے اگر آج کھانا نہیں پکایا تو. جاہل لوگ. جب خواتین بتاتی ہیں نا میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو ابھی گھر سے نکلی, یا تو ہوتا ہے نا کوئی کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو وہ خودکشی کی نیت سے, اس میں ڈرانے کے لیے آدمی کہہ دے, یا کوئی خدا نخواستہ کسی مرد کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا بھگانے کے لیے بائک پہ آ جا, تو بندہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے اگر تو اس کے ساتھ بیٹھی بائک پہ
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں کے گھر جا رہی ہے, میں تجھے روک رہا ہوں ماں کے گھر نہیں جانا, اگر تو گئی تو بھائی ٹھیک ہے, آپ جب روک رہے ہیں تو اس کو چاہیے نہیں جائے, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ اس پہ طلاق معلق کرنا شروع کر دو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تو ہاکس بے کی طرف جا رہے تھے, وہ ٹیکسی والے کو پتہ نہیں تھا ہاکس بے کہاں ہے, وہ نیا نیا آیا ہوگا کراچی میں. وہ چلاتے چلاتے اتنا دور, اس نے کہا آئندہ میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو میں نے کہا بھائی کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بندے, ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آنا پڑ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی فضول کام. جہالت سے بڑا عیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو طلاق معلق کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر یوں کر لیا. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے ایک بندے, میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا فتویٰ لکھا نا سن 2000 میں, وہاں اس وقت میں نے فتوے لکھنا شروع کیے, تو جو پورے ملک میں ڈاک آتی ہے وہ پھر اس کے جوابات لکھے جاتے ہیں. تو پہلا فتویٰ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کہا میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے فلاں نے, میں نے کہا اگر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دیا تو میری بیوی کو طلاق. ارے تو ویسا ہی منع کر دے یار, کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند, وہ سن لیں دوبارہ, بالکل بھی پسند نہیں آئے والا. آپ ویسے ہی کہہ دو کہ بھائی آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے, کیا آپ چھوڑو بس, وہ وہاں چلا جاتا ہے دماغ پہ, بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ مجھے, یہ کہہ دیتے نا آپ اس کو. وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, سنانے دیں یار تھوڑا سا. ایک بندہ کسی کے گھر گیا رشتہ لینے کے لیے نا, تو لڑکی والوں نے انکار کر دیا, نہیں آئے ہوں گے پسند ان کو. لڑکا گھر چلا گیا, لڑکی نے کے ابا نے فون کیا لڑکے کو, لڑکا تھوڑا خوش کہ یار دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں, شاید کوئی امید ہو گئی ہو. جی انکل فرمائیے. بیٹا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, وہ تو آپ نے اسی وقت انکار کر دیا تھا, لیکن بیٹا میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا اس کو. ہو سکتا ہے آپ کسی کنفیوژن میں ہو کہ میں نے انکار کیوں کیا, کچھ خوبی ہوگی آپ کے اندر, کچھ خامیاں ہوں گی, تو کچھ خامیوں دیکھ کر خوبیاں, وہ خامیاں زیادہ. تو ایسا نہیں ہے, اصل وجہ ہے کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند, کہیں سے بھی پسند نہیں آئے, نہ بات کا اسٹائل, نہ کھانے کا اسٹائل, نہ آپ کی پرسنالٹی, نہ آپ کی تنخواہ, نہ آپ کا خاندان. اور بیچارہ وہ غصہ آنے لگا, اس کو کہہ رہے ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, انکار کر دیا, لیکن بیٹا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ مجھے کہیں سے بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا چلے میری وائف سے بھی بات کر لیں. تو اب اس کو تھوڑی امید ہو گئی شاید یار وہ کوئی پازیٹیو بات کریں نا. فون اٹھایا, جی بیٹا, جی آنٹی فرمائیے کیا. بیٹا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میرے شوہر کو نہ آئے اور مجھے آ گئے ہوں, تو میں آپ کو اس کنفیوژن میں رکھنا نہیں چاہتی. مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں آیا. پھر بچی سے بھی بات کرا دی کہ مجھے بھی پسند نہیں آئے, تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کی اس نے. یہی حال جہلم میں ہوا ہے. میرا جہاز پہ جانا انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں آیا. ویسے وہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے, انہوں نے تو خود کہا تھا جب قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہو آ جاؤ, لیکن مجھ سے کچھ غلطیاں ایسی ہوئی جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں تھی. انہوں نے کہا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ کتابوں کا بورا لانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, 6 آدمی لے کر آنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. یہ بار بار نا 2 گھنٹے میں یہ ریپیٹ کیا انہوں نے. اور آپ کا رات کو 2 بجے کلپ اپلوڈ کرنا مجھے بالکل بھی پسند. تو بہت ساری چیزیں, آئندہ اگر کوئی ان سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے ایک لسٹ لکھوائے کہ انجینئر صاحب آپ کو جو جو چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں وہ اللہ کا واسطہ لکھ دیں, لیکن وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ ان سے کہیں کہ صرف یہ لکھ دو پسند کیا کیا ہے آپ کو, تاکہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں. بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو خیر کہاں بات چل رہی تھی یار, وہ بات کیا چل رہی تھی, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غلطی سے پہلے, کیونکہ بہت لوگ دے دیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں, تو دیکھو غلطی سے پہلے کے اصول کچھ اور غلطی کے بعد کے اصول کچھ. پہلے تو اصول یہ ہے کہ غلط ہے یہ طریقہ, اسلام نے پابندی لگائی ہے. طلاق معلق کر دینا, یوں کیا تو اپنی ٹھڑک بیوی پہ کیوں نکال رہے ہو یار, کسی کے رشتہ دیا تو اس کو طلاق, دوبارہ ہاکس میں گیا تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. تو طلاق کے لفظ کو ڈکشنری سے نکال دو,
دھمکیاں دینا، یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں. خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے. تو اصول تو یہ ہے. لیکن جب غلطی ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا زبردست اصول بیان کیا کہ توبہ استغفار کرو. کیا کرو؟ توبہ استغفار. اور اب جب ایک دفعہ توبہ استغفار کر لی تو اسلام کہتا ہے اب تسلی اسی میں ہے کہ سمجھو جو ہوا اسی میں خیر تھی. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی تو اللہ نے گناہ معاف کر دیا نا. اللہ تو کہتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. پکی توبہ، ختم. اب بار بار اگر شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے نا کہ یار نہیں یہ تم نے کیا تھا تم غلط ہو، تو شیطان کو، کیونکہ اب شیطان پریشان کرے گا نا تو آپ کا پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا. کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بندہ ہی غلط ہوں تو پھر وہ کسی نیکی کی طرف اس کو موٹیویشن نیکی کی جب ملتی ہے جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کو کہ بھائی تم یہ کر سکتے ہو، تم ایک اچھے انسان ہو معاشرے کے، تم بھی اچھے بن سکتے ہو. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچے کو بار بار ٹارچر کرتے تو ہے ہی سالہ، شکل سے ایسا لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، دیکھنا، تو بچہ واقعی کسی کام کا نہیں نکلتا ہے. بعض دفعہ ابا نا اپنے بچے کو صبح و شام تانے ہی دے رہے ہوتے ہیں، ماں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا دوں یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہوتا ہے نا، میں بتا دوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں. تو بچہ جب یہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی دنیا میں خام خواہ میں پیدا ہو گئے. تو واقعی اس کو، بچے کو بھائی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ غلطی تم سے ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے تم سے امیدیں بہت ہیں. بہت اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، تو اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ بھی تو کرنا چاہیے. تو اب جب گناہ ہو گیا، توبہ بھی کر لیا آپ نے، ندامت بھی ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا؟ معاف. لیکن بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ بھی ہوتا ہے. تقویٰ تو اچھی چیز ہے لیکن تقوی کا ہیضہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ. وہ خام خواہ میں نا بس نہیں ہم سے یہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کا مطلب تم اللہ سے کوئی چیلنج کر رہے ہو، گویا اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا تمہیں، تم اللہ کی رحمت سے آگے نکلنے کی، یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا، اچھی توبہ کر لی، پکی سچی مچی کی ہو گئی، بھول جاؤ اس کو. پھر بھی اگر شیطان بار بار اس کے وسوسے ڈال رہا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، یہ تو ہو کے رہنا تھا بس. اور اس کے فائدوں پر غور کرو. فائدہ کیا؟ اس سے تواضع پیدا ہوئی ہے کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں، ہم سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان میں اور تواضع پیدا ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ تقوی سے تکبر بھی آ سکتا ہے. گنہگار میں تکبر کے چانسز، بول لو نا، کم ہے، یہ کیا جا رہا ہے اس میں، بولو. گناہ گار میں تکبر کے چانسز کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے کم ہوتے ہیں. بھائی ہماری تو ماضی ایسے گزرا، ہم کیا فخر کریں کسی کے سامنے. ٹھیک ہے اب بڑے فنٹر بنے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن ماضی میں تو ہم سے یہ ہو سکا ہے، اب تو ہم تو کسی پہ فخر ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پازیٹیو اس کا ایک وہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گناہ مکمل چھوڑ کے نیک پرہیزگار بن جائیں، اللہ ان کو ختم کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ ہو اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں، یعنی گناہ سے توبہ کے وقت جو انسان گڑ گڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو تواضع پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا، یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے. تو اب دیکھو شریعت نے گناہ سے پہلے حکم دیا کہ بچو، ہو گیا تو پھر اس کے حکام چینج ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں، زخمی ہو گئے تو پھر علاج کریں اس کا، مایوس نہ ہو کہ یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو لوگ اس طرح کر لیتے ہیں نا، دھڑ 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 طلاقیں نکال دیں، تو پہلے تو ان کو سمجھایا جائے گا یہ عمل غلط ہے، لیکن اب ہو گیا ہے تو اسی توبہ استغفار کرے انسان اور اسی میں کیا سمجھے؟ خیر. اسی میں کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے.
بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی. تو اب طلاقیں دینے کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو رکھوانا, اس میں آپ کو بظاہر خیر نظر آ رہی ہے, لیکن سمجھ لو اس خیر میں بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے, کیونکہ یہاں شریعت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا تو عین ممکن ہے جو گناہ آپ سے ہوا ہے اللہ اس گناہ کی اس حکم کی برکت سے تلافی کر دے. اللہ کہے کہ یہ نادم ہے طلاقیں دینے کے بعد, لیکن یہ اسلام کے حکم کو فالو کر رہا ہے, بیوی اس کو محبوب ہے, بچے محبوب ہیں, لیکن اللہ کی خاطر یہ جدائی اختیار کر رہا ہے, تو عین ممکن ہے شریعت کے اس حکم کو فالو کرنے میں اللہ آپ کے لیے بہت ساری خیریں ڈال دے, اسی میں خیر کر دے اللہ تعالیٰ. یہ خیر اور شر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جو گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی انشاءاللہ تلافی بھی ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کے لیے بھی انتظام کر دے گا, آپ کے لیے بھی انتظام کر دے گا. تو جو کام ہو جائے پھر اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سمجھو اسی میں کیا تھی, خیر تھی. خام خام میں پھر رشتہ دار زبردستی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کو زیادہ لتاڑا بھی نہ کرو. اب ایک آدمی نے اس طرح کر دیا, طلاقیں نکال دیں, پہلے تو روکو ہو گئی ہیں, تو اب اتنا نہیں بھڑکاؤ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں, یہ کیا کیا تم نے, اور بھائی اسی میں خیر ہوگی, کوئی بات نہیں, محبت سے نہیں رہ سکتے تھے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں, تابعین کے دور میں بھی ہوئی ہیں, کوئی بات نہیں بھائی. یہ رشتہ جیسے آسمان پہ بنا ہے, ٹوٹا بھی کہاں ہے, آسمان پہ. مقدر میں تھا ہی نہیں دونوں کا ساتھ رہنا, تو اب ان کو آرام سے الگ کر دو, ان کو سمجھاؤ کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, کو مرنے جینے کی جو قسمیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہماری آپس کی قسمیں ہوتی ہیں, ان قسموں سے تقدیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, سب نے مر کے قبر میں جانا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو ہلکا لینا چاہیے. ہمارا معاشرہ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. خیر, جو میرا بیان چل رہا تھا جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس دلائل جو ہے نا, دلائل, یہ جو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اور اسلام دشمن لوگ کہتے ہیں یہ تو آسمانی مذاہب کا آپس میں اختلاف ہے, پہلے یہ تو کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں. بھائی جمع اس لیے نہیں ہوتے کہ جن دلائل کے نتیجے کو ماننے میں لوگوں کا مفاد ہوتا ہے ان دلائل پر کبھی بھی لوگ جمع, اس کے نتائج پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. یہ تو دنیا میں اس کا تجربہ ہے, تبھی تو قیامت تک خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور ایسے لوگوں سے ہم ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اختلاف کر رہے ہو نا, اگر کوئی انسان کے علاوہ تیسری مخلوق آ جائے اور اس کے ذمہ یہ لگایا جائے کہ انسانوں کے آپس میں جو نظریاتی اختلاف ہیں اس میں بتاؤ کون, اس میں بتاؤ صحیح کون ہے, تو کہ میں کیسے فیصلہ کروں, یہ تو سب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ملحد لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ سرے سے خدا ہے ہی نہیں, تو لہذا ان کی بات بھی میں نہیں مانوں گا کیونکہ دوسرے ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں. تو اختلافات میں لڑنے والوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ یہ لڑ رہے ہیں لہذا سب غلط ہیں, بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں کس کی لڑائی برحق ہے اور کس کی لڑائی باطل پر ہے. اسی سے یہ بھی نکل آیا کہ یہ جو فرقے اسلام میں بنے ہوئے ہیں آپس میں, بعض غیر مسلموں سے ہماری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں یار تمہارے سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں مگر پھر آپس میں مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے, تم تو آپس میں متحد نہیں ہو تو ہمیں کیا تبلیغ کرو گے. اس کا بھی یہی جواب ہے, بھائی جو بھی قرآن و سنت مانتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک دل و جان سے مانتا ہو, بہت سے لیبل لگا رہے ہوں گے مانیں گے نہیں. تو جہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کون سا مذہب درست ہے, وہیں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں ان مذہب میں جو مختلف فرقے ہیں ان میں کون سا فرقہ درست ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کیسے پہچانے, اتنے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کچھ دن علماء کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, ان کے طور طریقے دیکھیں, 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا. کیلکولیشن اگر مختلف ہے تو ذرا کالو کا لیٹر استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 356 کو 847 سے ضرب دینے سے جواب کیا آتا ہے. لیکن آپ کالو کا لیٹر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اور آپ وہ وسائل اور ذرائع ہی استعمال نہیں کر رہے جو درست نتیجے پہنچنے کے لیے ضروری ہیں, تو پھر یہ کالو کے لیٹر کا بھی فالٹ نہیں ہے, یہ جو نتیجہ بیان کر رہا ہے اس کا بھی فالٹ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا فالٹ ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے ہمیں میرے بھائی 2 اور 2 4 کی طرح قرآن میں بتایا ہے اور براہین قاطعہ واضح دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. تو آپ کے پاس نجات کا راستہ اس کے علاوہ ہے نہیں. اور اسلام نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ موت کے بعد تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی. قبر کا عذاب ہے. نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ الگ جہاں ہے، وہی مادی دنیا نہیں ہے. دیکھو جنات، سائنسدان آج تک لیبارٹری میں جنات نہیں دیکھ سکے ہیں. کتنی ترقی ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے. انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی، وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے. یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے. ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں تھے، ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے، گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں، یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا، سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ. جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے، اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا، ان کی تحقیق کرو گے، تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے. خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا، تو مجبوری ہے. پھر تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتہ ہے، جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتہ ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا، یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے، اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں، عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟
تو کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا, اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا, وہ بڑے بزرگ بنا ہوا تھا, وہ اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی. تو علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں میں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو, والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا نا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں, اندھیرا کر دیا نا اس نے, پڑھ رہے ہیں ایک دم, اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی. اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھیں. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے, سوئیاں. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کے خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے, عورتوں کو پردہ کروائے, لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے, وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے, اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ, لوگوں سے سود چھڑواؤ, لوگوں سے زنا چھڑواؤ, لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو, 4 شادیاں بھی اس میں ایڈ کر لو, اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو, نظر کی حفاظت ہو, ماں باپ کی, چلو نکال لو 4 شادیاں, ماں باپ کی جو ہے وہ, آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ, ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا ہے, آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو, ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی, جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوکن پہ ڈالیں گے, دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ, بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوکن کو سوکن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے, اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامعۃ الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے.
تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہوں تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے. وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوکن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا. کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, باس پہ ڈال دو, گھر سے اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکاح ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا, باڑ میں جائے یار. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے ایک الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق ہے. یہ دونوں کتنا برداشت ہے ان کے اندر. گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, صرف ایک آخری. گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے, روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا. راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا ہے. انڈیا نے کیا کرایا ہے؟ یہ جو پھٹا ہے نا یہ کسی نے کیا کرایا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں, رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو پتہ کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے. میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے, پان کا پودا, تربوز کی بیل کہاں ہے. یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا. یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ کوئی چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام. چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے, بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے. مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھیں کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو جادو کر کے روکو. وہ جادو یہ ہو رہا تھا, اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے. تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں, اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا. تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. دکان چلانا آسان کام
نہیں ہوتا تو ان کے چہروں کی رونقیں، ان کی داڑیاں پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ. رقیہ کرو، سیدھا سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. خود فائدہ نہیں ہو رہا، مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہ نہیں ہو رہا، چلو یار کسی اور بزرگ کے، جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دے گا. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بس صبر. سارے غم دنیا میں اللہ نے حل نہیں کرنے. کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے. اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا، بہت دن سے کھنچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی، تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے، تو وہ سہروردی ہے، تو وہ قادری ہے، تو وہ عطاری ہے، اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی. یار تمیز سے وسیم بھائی سلیم بھائی نام رکھو یار. وہ عطاری قادری چشتی سہروردی، اتنے لمبے لمبی گردانے نام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح. ختم نا، ٹوٹل یہی نام ہے. ہم علیہ السلام لگاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا، ابراہیم. کتنے بڑے، کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بس. نہ کوئی عطاری قادری چشتی اور فلانا، اتنے لمبی لمبی گردانے. بندے کا نام ایک صاحب نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا. تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، تکلفات. نام بھائی ایک نام. میرا نام طارق ہے، مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا، ورنہ اصل صرف طارق. میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں، احمد، محمد، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، ایسے نام رکھے ہیں میں نے. اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے، بن طارق کر دیا ان کو بس. تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی. بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو قرآن کہہ رہا ہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، وکانوا یتقون، گناہ چھوڑ دیں. بس اتنا کیا ہے. تبلیغی جماعت میں دیکھو، کبھی ریونڈ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو، اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سند خلافت یافتہ فلانیاں ڈمکانیاں تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے. دیکھا کہیں ریونڈ میں؟ یا بھائی بس بیان ہوگا، اتنا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا. لوگ خود ہی سمجھتے ہیں جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا. بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان. یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے. اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں برکت اللہ چھین لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. اللہ الگ سے ملنے کی، وہ جیسے جماعت سے جو آتے ہیں نا، جو جماعت میں آتے ہیں تو وہ، اب جماعتیں تو بہت آئی ہوئی ہیں، کراچی تو بہت جماعتیں ہیں، تو بتاتے ہیں ہم فلاں جگہ سے آئے. تو بھائی وہ آپ جس سے ملنے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے مل رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ اس سے پہلے 20 جماعتیں مل چکی ہیں یا ملنے کی کوشش کر چکی ہیں. تو پھر آدمی اتنے لوگ جس سے ملتے ہیں نا، پھر وہ جن سے ملنا بھی چاہیے ان سے ملنے کے قابل نہیں رہتا، جن سے ملاقات ضروری ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا میرا عذر ہے، ٹھیک ہے نا، ناراض نہیں ہونا. لاؤ بھائی دولہا جلدی سے مارکیٹ میں. کہاں ہیں آپ؟ ہیں آپ آگے آ جائیں نا. اتنے دولہا کا نام نعمان اقبال ول محمد اقبال، دلہن کا نام شمائلہ وانا ول اعجاز احمد. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ کاشف متین الرحمان آپ ہیں. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں شمائلہ رانا بنت اعجاز احمد کا نکاح، مہر ہی نہیں لکھا ہوا یار، یہ فوراً لکھا کرو بھائی لازمی. مہر بتائیں جلدی سے، یہ پہلے سے لکھوایا کریں لازمی. جی ارشاد. مہر 15,000 روپے، 50,000 روپے، 50,000. ٹھیک جناب، آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 مہر میں شمائلہ رانا بنت اعجاز احمد کا نکاح نعمان اقبال ول محمد اقبال سے کروں. اجازت ہے جی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب نعمان اقبال ول محمد اقبال، میں نے آپ کا نکاح شمائلہ رانا بنت اعجاز احمد سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کیا. اس نکاح کو قبول کیا آپ نے؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. اے اللہ دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف سے، شر سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ. جزاک اللہ. چلیں بھائی کوئی سوالات دے دیں جو پرچیاں. میری بیٹی کو کچھ عرصہ قبل گردن توڑ بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ شفا دے بھائی. بہت ڈاکٹر نے گردن سیدھی کرنے کے لیے 3 آپریشن بتایا، 2 آپریشن مکمل ہو گئے، گردن سیدھی ہو گئی. اب ہماری بیٹی کا تیسرا آپریشن ہے. جس دیکھو یہ چندے وغیرہ کے لیے یہاں اپیل نہ کیا کریں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. آکشن یعنی دیکھو یہ جو لوگ مجھ سے آ جاتے ہیں نا ایک دم کہ میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ حالات ہیں، ہو سکتا ہے واقعی بیچارے مستحق ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی معیار نہیں ہے. کیونکہ میں نے اگر اس طرح شروع کر دیا نا، جو لوگ گھر پہ آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، تو پھر تو ایک لائن لگے گی. ایک دفعہ ایک خاتون کو دیکھا میں نے، بیچاری بہت مسکین اور بہت ہی، تو وہ گھر پہ آ گئی. مجھے لگا کچھ مسکین ہے، اس نے کوئی 50 روپے مانگے تھے، میں نے اس کو 5,000 دے دیے. میں نے کہا یار اگر غریب ہے تو 50 میں کیا ہوگا. وہ مسئلہ ہی بن گیا میرے لیے. وہ 4 خاتون کو اور لے آئی. پھر ایسے دھرنے دیے اس نے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی گھر کے. تو وہ یہ چیز انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو میں غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لیکن جو مجھ سے مانگتا ہے اس کے ساتھ نہیں کرتا. میں ایک اصول بنایا ہے، میں خود ہی ٹریس کرتا رہتا ہوں. مجھے مستحق نظر آئے تو خود آفر کرتا ہوں. میں اس کو خود مجھے کوئی نظر آتا ہے نا، کوئی سمجھ میں آئے تو میں خود پھر اس سے رابطہ کرتا ہوں. تو میرا اصول یہ ہے کہ مانگنے والے کو میں نہیں دیتا. یہ اصول بنایا ہوا ہے. مانگنے سے میری مراد جو گھر پہ آئے یا مسجد میں آ کے اپیل کرے، تو ان کو میرا ایک ضابطہ ہے. ہو سکتا ہے ان میں مستحقین ہوں، لیکن اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے کہ کس کس کے ساتھ. پھر وہ بعض دفعہ فراڈی بھی ہوتے ہیں. یا تو ہر آدمی کے، ہر مانگنے والے کے گھر جا کے دیکھو، تو وہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا حساب ہے. تو اتنا انسان کو کام کرنا چاہیے جتنا برداشت کر سکتا ہے. تو ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ہم جو بھی زکوٰۃ کے مستحقین مجھے خود نظر آ جائیں کہ یار یہ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوتے ہیں مستحق بتاتے نہیں ہیں، تو میں خود ان کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں. تو پھر میں کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ زیادہ تعاون ہو جائے. 50 روپے کی بات نہیں ہوتی پھر. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں کو روزگار کوشش کی ہے، ان کو دلا کے دے دیا کچھ لوگوں کو. تو جو اکثر ہم نے دیکھا ہے جو مانگتے نہیں ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، مستحق اگر نکلیں تو. جب بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ مانگتا نہیں تھا لیکن میں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ مستحق ہے، میں نے دیا. تو 2-4 دفعہ جب دیا تو لگا کہ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے، اب ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو میں نے روک لیا ہاتھ وہاں سے. میں نے کہا اب نہیں ملے گا بھائی. تو عادتیں تھوڑی لوگوں کی خراب کرنی ہے. تو اس لیے یہاں پر چندے کی اپیل مجھ سے کسی ذاتی اس کے لیے نہ کیا کریں.
آکشن یعنی نیلام شدہ مال یا کنٹینر خریدنا کیسا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے بھائی، نیلامی تو حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، بھیک مانگی نا، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لے کر آؤ گھر میں. کلاڑا منگوایا، 1 درہم بکوا کے ان سے دستہ منگوایا، پھر ان کو کہا لکڑیاں لے کر آؤ، پھر اس کو آپ نے نیلام کیا. ان کے برتن گھر سے لے کر آئے تھے، اس کو نیلام کیا، تو جنہوں نے زیادہ بولی لگائی ان کو دیا. تو یہ نیلامی حدیث سے ثابت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو، دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، بھیکاری جو ہے نا، بھیکاری، اس سے بس اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھے. کیونکہ جہاں یہ چیز آئی ہے نا، پھر ساری زندگی انسان لوگوں کا محتاج رہتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے مل جائیں گے تو میری حاجت پوری ہو جائے گی، نہیں ہوتی. تو اس سے حتی الامکان جب تک کوئی انتہائی شدید ضرورت نہ ہو، کوئی بہت ہی کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو نا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مر رہا ہے آدمی، وہ تو پھر خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے، ورنہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اس کا بڑا چہرے کی رونق بھی ختم ہوتی ہے، انسان کی عزت بھی جاتی ہے، اور پیسہ آتا ہے نہیں. جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا مستقل، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا آپ نے مالدار؟ یہ زندگی بھر ایسے ہی رہتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا کماتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی لیکن شکل ان کی بھکاریوں والی رہتی ہے. تو اگر کسی نے جزوی ضرورت، جیسے ان بھائی نے جو ابھی پرچی لکھ کے دی، وہ تو ایک وقتی بیماری کے لیے نا، جزوی ضرورت تھی، وہ تو ظاہر ہو سکتی ہے کسی کو. تو بھکاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی کسی وقت کسی سے کچھ پیسے مانگ لے تو بھکاری کا مطلب ہوتا ہے جو مانگتے رہتے ہیں. تو ان بھائی کو میں نہیں کہہ رہا، ان کی تو وقتی ضرورت ہوگی، بیماری کا انہوں نے تذکرہ کیا. سوال ہے جب ان کی ضرورت ہوگی تو میں تعاون کیوں نہیں کر رہا؟ تو میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کسی ٹرسٹ